بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت سیریز میں علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر قیمتی رسالہ ہم آپ پڑھ رہے ہیں، التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب، علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات۔ اس کتاب کے جس موضوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم گزر رہے ہیں، وہ موضوع ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب یہ بھی قائم کیا ہے، موجودہ زندگی کی سرسری صورتحال، موجودہ زندگی کی سرسری صورتحال، اس میں کس طرح سے علمی و دعوتی خیانت کا معاملہ پایا جاتا ہے، موجودہ حالات کیسے ہیں، اس پر بہت ہی اختصار کے ساتھ سرسری طور پر تبصرہ اور مزید اس سے متعلقہ کچھ ہدایات اور سلف امت کی تصریحات اور رہنمائیاں بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ نے اس سے پہلے کے آخری حلقے میں جو باتیں پڑھی ہیں، اس میں یہ باتیں آئی تھیں کہ علم کسے کہتے ہیں، علم کیا ہے، اور اس سلسلے میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایسے ہی امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے سامنے آیا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ما حدثوک عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فشد علیہ یدیک وما حدثوک بہ من رائہم فبل علیہ، یعنی یہ بات آئی تھی کہ جو کچھ لوگ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ان کے واسطے سے بیان کریں، اسے اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اسے مضبوطی سے اپنا لو، اسے اپنا دستور بنا لو اور اسی پر کاربند ہو جاؤ، عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَمَا حَدَّثُوكَ بِهِ مِنْ رَأْيِهِمْ فَبُلْ عَلَيْهِ، اور جو کچھ لوگ اپنی رائے سے بیان کریں، یعنی اپنی لاجک، اپنی ذہانت، اپنی دانشوری اور اپنے ٹیلنٹ سے بیان کریں، فَبُلْ عَلَيْهِ، یہ حد درجہ سنگینی بیان کرنے والا لفظ ہے کہ اس پر پیشاب کر دو، یعنی کیا مطلب؟ اس کی تردید اور مذمت کے لیے یہ لفظ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال فرمایا۔ ایسے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو آئی تھی، العلم ما جاء عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما لم یجئ عن واحد منہم فلیس بعلم۔ امام اوزاعی بیان فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے آئے، اللہ کے نبی کے اصحاب کی طرف سے آئے، وہ علم ہے۔ وما لم یجئ عن واحد منہم، اور جو صحابہ کرام میں سے کسی کی طرف سے نہ آئے وہ علم ہی نہیں ہے۔ یعنی اس سے یہ معنی سمجھ میں آیا کہ لوگوں کے پاس بہت سارا ثقافہ، بہت ساری اسٹڈی، بہت ساری معلومات، بہت سارا کہہ لیجیے ڈیٹا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے، لیکن مستند ڈیٹا نہیں ہوتا، معتبر چیز نہیں ہوتی ہے، ایسی چیز نہیں ہوتی جس کا مرجع، جس کا سورس معتبر ہو۔ ظاہر ہے کہ امت کا سب سے معتبر مرجع اور سورس جو ہے بعد کے لوگوں کے لیے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا طور طریقہ ہے، جو کچھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھا ہے۔ تو یہ ہے علم کا سورس، اور اس میں علم کہا جا رہا ہے، اس علم کے اندر بہت کچھ معنی شامل ہے۔ ایک تو مٹیریل اور ڈیٹا جو کچھ صحابہ کرام سے آتا ہے، اس کے بعد اس کی سمجھ بھی انہی کی، اس کی سمجھ کے سلسلے میں بھی انہی کا اعتبار ہے کہ وہ کس طرح سے سمجھتے ہیں، ان کا فہم کیا ہے، کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں انہوں نے بیان کی، تو اس کا فہم کیا ہے، کیسے انہوں نے سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ بہرحال اب امام شعبی اور امام اوزاعی کے اقوال ہم نے پڑھ لیے۔ مصنف آگے کہتے ہیں، ہم نے امام شعبی اور اوزاعی کے اقوال کو ان کی سندوں کے ساتھ اس کتاب
یعنی جامع بیان العلم و فضلہ کے باب معرفتی ما یقع علیہ اسم العلم حقیقتاً میں ذکر کیا ہے۔ یہ امام ابن عبد البر اندلسی قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ یہ دونوں اقوال جو اس سے پہلے گزرے ہیں، ان دونوں اقوال کو سندوں کے ساتھ جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ باب کا عنوان کیا ہے؟ چیپٹر کیا ہے؟ باب معرفتی ما یقع علیہ اسم العلم حقیقہ۔ اس بات کا بیان، اس بات کی معرفت، جانکاری کا بیان کہ کس چیز پر علم کا نام حقیقت میں پڑتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ، کس چیز پر علم کا نام پڑتا ہے حقیقت میں، اس کا بیان، یعنی سچ مچ حقیقت میں علم کسے کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے آج علم کا معنی لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ لوگوں کے پاس قصے، کہانیاں، لوگوں کے پاس حکایات، منامات، خواب، رؤا، لوگوں کے پاس سیاسی اور پولیٹیکل عالمی سطح کی عرب، عجم اور اس کے علاوہ دیگر حکمرانوں کی سیاست کی معلومات کیا ہے، اس کو لوگوں نے علم سمجھ رکھا ہے۔ علم اسے نہیں کہا جا سکتا، اس پر علم کے نام کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو علم کیا ہے؟ علم جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے واسطے سے آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے کہتے ہیں اور اس باب کی حدیث میں اس کا بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ لیا ہو کہ علم و تفقہ سب سے زیادہ حقدار، علم و تفقہ کے سب سے زیادہ حقدار بلند مقام، دیندار اور جاہ و مرتبہ والے ہیں، کیونکہ علم جب ان کے پاس ہوتا ہے تو لوگوں کی طبیعتیں ان کے پاس بیٹھنے سے گریز نہیں کرتی ہیں، اور جب ان کے علاوہ دوسروں کے پاس ہوتا ہے تو شیطان کو انہیں حقیر سمجھنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ یعنی ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم نے جو کچھ بھی معنی پڑھا ہے، معانی ایک سے زائد پڑھے ہیں، ان کے ذکر کے بعد مصنف کہتے ہیں اس باب کی حدیث میں، یعنی جو علم کی بات آ رہی ہے، اس علم کے بارے میں اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے اس بات کا بھی احتمال ہے، یعنی اس کا بھی چانس ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ علم و تفقہ کے سب سے زیادہ حقدار بلند مقام، دیندار اور جاہ و مرتبہ والے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایسے تو آگے اور اقوال آ رہے ہیں جس میں یہ بات اور زیادہ کلیئر ہوگی، واضح ہوگی۔ بتانا مقصود یہ ہے، کیا کہا؟ بلند مقام، دیندار اور جاہ و مرتبہ والے، یہ ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ جو بالکل عوام ہیں، عوام جن کے پاس کوئی تہذیب نہیں، کوئی سوجھ بوجھ نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی تربیت نہیں، ایسے ہی بعض ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، جن کو رعاع کہا گیا۔ رعاع مطلب عوام کی، پبلک کی، لوگوں کے بیچ کی وہ تعداد جو بالکل ہی ناسمجھ ہوتی ہے، جو بالکل ہی ناسمجھ اور الہڑ قسم کی ہوتی ہے، ان کو رعاع کہا گیا ہے۔ اقوال میں، سلف کے اقوال میں ہمج کہا گیا ہے۔ ایسے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو کھیتی باڑی وغیرہ سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، ان کا کوئی مقام نہ ہو، اس قسم کے لوگ اگر ان کے پاس علم آ جائے تو لوگوں کے یہاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، لوگوں کے یہاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث میں کیا کہا گیا؟ علم بڑوں سے، علم چھوٹوں سے، اصاغر سے، اکابر سے۔ تو یہ اصاغر اکابر کا معنی ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ بڑوں سے جب علم لیا جائے گا تو امت میں خیر ہوگا، بھلائی ہوگی، اور اصاغر سے لیا جائے گا تو اصاغر سے کون کون لوگ مراد ہیں؟ یہ باتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، 2-3 اس سلسلے میں اقوال جو آ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب علم ان کے پاس ہوتا ہے، یعنی دیندار لوگوں کے پاس، جن کی زندگی میں دین ہے، جن کا سماج کے اندر وقار ہے، جن کا سماج کے اندر وقار ہے، یعنی لوگ ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، لوگ ان کو سماج کے اندر اپنے لیے بڑا سمجھتے ہیں، کسی رائے مشورے کے لیے، کسی پنچایت کے کسی مسئلے کو سلجھانے کے لیے ان سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کے لوگ ہوں، یا ایسے ہی جاہ و مرتبہ والے، یعنی جن کا مقام ہی اونچا ہو، اگر ایسے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے
تو لوگوں کی طبیعتیں ان کے پاس بیٹھنے سے گریز نہیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ مہذب ہیں، ایک معیار اور ایک اسٹیٹس والے لوگ ہیں، جن کی باتوں کا وقار ہے، جن کی باتوں کا وزن ہے، جن کے سمجھانے بجھانے سے لوگ مان جائیں گے۔ آپ دیکھیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سماج میں اگر کسی کو رائے دیں، کچھ سمجھائیں بجھائیں، تو چونکہ ان کی حیثیت سماجی اعتبار سے اتنی گری ہوئی ہے کہ ان کی باتوں کو لوگ سننا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو اونچے لوگوں کے پاس، دین داروں کے پاس اور ایسے ہی مقام والوں کے پاس جب علم ہوگا تو لوگ ان کے پاس بیٹھنے سے کترائیں گے نہیں، گریز نہیں کریں گی طبیعتیں، اور جب ان کے علاوہ دوسروں کے پاس ہوتا ہے تو شیطان کو انہیں حقیر سمجھنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات طیبہ مبارکہ، مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ مشرکین مکہ نے کہا کہ بھئی وحی اور نبوت رسالت اگر آنی تھی تو اتنا بڑا شہر مکہ ہے، اتنا بڑا شہر بغل میں 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف ہے، ان دونوں بڑے شہروں میں سے کسی اونچے مقام کی شخصیت پر کیوں دین نہیں اترا، کیوں وحی نہیں آ گئی؟ تو ایک طبقے کی سوچ ایسی ہوتی ہے، ایک طبقے کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ وہ سماجی اسٹیٹس کی بنیاد پر اہمیت دیتے ہیں، اور سماجی طور پر اگر آدمی اونچا نہ ہو تو اہمیت نہیں دیتے۔ تو فلولا نزل القرآن علی رجل من القریتین عظیم، آخر ان دونوں بستیوں میں سے کسی بستی کے بڑے آدمی پر قرآن کریم کیوں نہیں اترا؟ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آدمی دولت مند کے پاس آئے گا قرآن اترے گا تو مانا جائے، غریب کے پاس قرآن اتر جائے تو نہیں مانا جائے، یہ کون سا معیار ہے؟ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کے یہاں ایک طبقہ، لوگوں کے بیچ میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو معمولی حیثیت، اب اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کا خاندان، آپ کا مقام، آپ کا شجرے سب سے اعلیٰ پورے عرب کے اندر، لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ یتیم بچہ ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دولت نہیں، اس کے پاس کوئی مال نہیں، اس کا کوئی سماجی مقام اور مرتبہ نہیں، اس کے اوپر قرآن کریم کیسے اتر گیا؟ استغفر اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ظالموں نے اس طرح کی باتیں کہیں مشرکین مکہ نے۔ تو بہرحال ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ اگر اونچے لوگوں کے پاس ہے تو اس کی اہمیت سمجھے گا، اونچے لوگوں کے پاس نہیں تو اس کی اہمیت نہیں سمجھے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو شیطان کو اگر دوسروں کے پاس ہوتا ہے علم تو شیطان کو انہیں حقیر سمجھنے کا راستہ مل جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں میں جہالت پر راضی رہنے کا رجحان پیدا کر دیتا ہے کہ بھئی جاؤ ہی مت۔ اب آپ دیکھیے مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا کہا؟ ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ جو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہم سب سنیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کی مجلس میں ان فقیروں کو، ان سماج کی کمزوروں کو، غریبوں کو، جن کی کوئی حیثیت سماج کی نظر میں نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آپ مجلس سے باہر نکال دیں۔ ہمارا وقار ختم ہوتا ہے، ہماری ویلو جاتی ہے، ہم اتنے اونچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا بھی سوچتا ہے، کیا کہتے ہیں، اور وہ لوگوں کے دلوں میں جہالت پر راضی رہنے کا رجحان پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ رجحان پیدا کر دیتا ہے کہ بھئی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے تو بہتر ہے کہ جاہلی بنے رہیں، کیونکہ ہمارا وقار خراب ہوگا، ہماری حیثیت بگڑ جائے گی۔ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس طرح کا رجحان شیطان ان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے کہ بھئی جاہل رہیں گے چلے گا، لیکن ہم اپنا وقار خراب نہیں کریں گے، تاکہ انہیں بے حسب و نسب غیر دینداروں کے پاس آنے جانے کی نوبت نہ آئے۔ ایسا طبقہ رہتا ہے، اور آپ نے اسے قیامت کی نشانیوں اور علم اٹھا لیے جانے کے اسباب میں سے ایک سبب قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سبب قرار دیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور علم اٹھا لیے جانے کا ایک سبب ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس قول سے کیا مراد لیا ہے۔ کیا ہے قول؟ یہ دیکھیے، فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فقد ساد بالعلم قدیما
الصغیر والکبیر ورفع اللہ عز وجل به درجات من احب۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقد ساد بالعلم قدیما، کہتے ہیں کیا ہے، علم کی بنا پر قدیم زمانے میں چھوٹا بڑا آدمی سرداری حاصل کر چکا ہے۔ بھئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پہلے زمانے میں جس کے پاس علم آیا وہ کیا ہو گیا؟ سردار ہو گیا۔ پہلے زمانے میں، ماضی میں، چھوٹا ہو بڑا ہو، علم کی بنیاد پر اسے بلندی، سرداری اور بڑا مقام ملا۔ اور کیا ورفع اللہ عز وجل بہ درجات من احب، اور اسی علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بڑھا دیا، بلند کر دیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک پہلا جو جملہ ہے اس میں کیا ہے؟ سادہ، سیادت یعنی سرداری، اور اگلے جملے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا درجہ بلند کرنا۔ تو ایک جملے سے، پہلے جملے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دنیاوی سرداری، دنیا میں حیثیت، دنیا میں مقام، دنیا میں ہے نا بلندی، بڑے بڑے عہدے، مناصب، مثال کے طور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے سے ان لوگوں کا درجہ بلند کر دیا جن کو اللہ نے پسند کیا، جو اللہ کی نظر میں محبوب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں چاہا انہیں علم عطا فرما کر، علم دے کر ان کا درجہ بلند کر دیا۔ اب یہ تو ہے اس کا ترجمہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیں بتلاتا ہے کہ بہرحال چاہے وہ سرداری ہو دنیا کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہونے کا مسئلہ ہو، یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ علم کی بنیاد پر ہے، علم کی بنیاد پر ہے۔ اور اس علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے دور میں بھی سرداری اور بلندی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم دین عطا کر کے اسے اونچا درجہ، بلند درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ اگر دنیاوی علوم کی طرف بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی مناصب بھی انہی لوگوں کو ملتے ہیں جو دنیاوی علوم کے ماہر ہوتے ہیں۔ جن کے پاس دنیاوی علوم نہیں ہے انہیں دنیا میں بھی کون مقام دینے کو تیار ہے؟ کون اس کو بلند درجہ یا سیادت، سرداری دینے کو تیار ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ آج خاص طور پر اس دور میں تو اس کا اندازہ لگانا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں، لوگوں کے پاس علم ہے، اور لوگوں کے پاس کوالیفیکیشن ہے، لوگوں کے پاس مؤہلات ہیں، تو لوگ انہیں اونچے مقام، مرتبے، مناصب، مینیجر، یہ وہ اور بڑے بڑے کام، بڑی بڑی ذمہ داریاں دیتے ہیں۔ لیکن جن کے پاس علم نہیں ہے آج ان کو دنیا میں بھی کوئی قیمت حاصل نہیں ہے۔ اور علم دین اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرماتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ حقیقت میں محبت کرتا ہے اور اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نرفع درجات من نشاء، سورۃ الانعام اور اسے سورہ یوسف کی یہ آیت کریمہ، نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اونچے بلند مقام سے نوازتے ہیں، اونچے درجات سے نوازتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا، کس نے؟ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ زید بن اسلم نے فرمایا یعنی علم کے ذریعے آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں۔ یہ درجات کی بلندی کس بنیاد پہ عطا ہوتی ہے؟ علم کی بنیاد پہ۔ تو کیا فرمایا تفسیر میں؟ یعنی علم کے ذریعے اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آپ سوچیں کہ ایسے تو کوئی بھی آدمی اس آیت کریمہ کو پڑھے تو وہ سوچے گا کہ ہم جسے چاہتے ہیں درجات میں بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا معنی ہر آدمی اپنے حساب سے لے لے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس نے مجھے دنیا میں یہ منصب دے دیا، مجھے دولت میں اونچا مقام دے دیا، مجھے سماج میں اونچا مقام دے دیا، مجھے عہدے اور مناصب اور بڑے بڑے
ہے نا, بڑی بڑی ذمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وابستہ ہو کر بلند کر دیا. اس طرح سے بھی لوگ سوچ سکتے ہیں, لیکن صحیح معنی حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اسے دین کا علم عطا فرما کر اسے اونچائی اور درجات کی بلندی عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. آگے اس روایت کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں جس روایت کا اشارہ انہوں نے کیا ہے. کہتے ہیں ہم سے خلف بن قاسم اور علی بن ابراہیم نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے حسن بن رشیق نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے محمد بن رزین بن جامع نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے حارث بن مسکین نے بیان کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن القاسم نے بتلایا. انہوں نے کہا کہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے زید بن اسلم کو آیت کریمہ نرفع درجات من نشاء, ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں, کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم کے ذریعے اس دنیا میں بلندی عطا فرماتا ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلندی رفع درجات سے نوازتا ہے. تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رفع درجات بلندی درجات کا ذکر فرمایا, اس کی وجہ ان اسلاف کی تفسیر سے یہ معلوم ہوئی کہ یہ بلندی درجات اللہ تعالیٰ علم دین کے ذریعے عطا فرماتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, علم دین کے ذریعے بلندی عطا فرماتا ہے یہ ایک دم حتمی بات ہے. علم سے زیادہ کوئی بھی چیز انسان کو بلندی پر نہیں لے جا سکتی. انسانی طبقات میں سب سے اونچا طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انبیاء اور رسول علیہم السلام کا ہے. انبیاء اور رسول کا یہ مقام اللہ عز و جل کے یہاں دنیا والوں کی نظر میں جو اللہ تعالیٰ نے باور کرایا, یہ بلندی کیوں عطا ہوئی؟ انبیاء کا رسول کا مقام سب سے اونچا دنیا میں کیوں ہے؟ اس لیے اللہ کے ہاں تو ہے ہی, آخرت میں تو رہے گا ہی. دنیا میں اپنے بندوں میں سب سے اونچا مقام جس کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وہ یہ انبیاء اور رسول ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں علم ہے عن اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو علم ہے اس علم کے وہ جاننے والے ہیں. اللہ نے انہیں علم عطا فرما دیا ہے, اور پھر اسی علم کو پہنچانے کے منصب پر وہ فائز ہیں. المبلغون عن اللہ, انبیاء اور رسول علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ جو کچھ علم انہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے اس علم کو اللہ کے بندوں تک, اپنی اپنی امتوں تک, قوموں تک پہنچا دیں. تو یہ نبوت اور رسالت کیا ہے؟ اصل میں علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے, اور یہ علم کا سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ عز و جل اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے. تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آ رہے ہیں, ان سبھوں میں بلندی کی اگر کوئی بنیادی وجہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم ہے. دین کا علم, اللہ کے دین کے علم سے ہی رفع درجات ملتا ہے, بلندی درجات انسان کو میرے بھائیوں حاصل ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد اصاغر انہیں کہتے ہیں جن کے پاس علم نہ ہو. دیکھا, پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے. کہتے ہیں اصاغر انہیں کہتے ہیں جن کے پاس علم نہ ہو, اور اکابر اسے کہتے ہیں جن کے پاس علم ہو. تو علم والا ہے تو اکابر میں سے ہے, اور علم نہیں ہے تو اصاغر میں سے ہے. تو اونچ اور نیچ کا, چھوٹے اور بڑے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے دین میں, قرآن و سنت میں, سلف امت کی سیرت میں جو پیمانہ ہے, جو کسوٹی ہے, وہ کچھ اور نہیں ہے. وہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ کسوٹی کیا ہے؟ وہ کسوٹی, وہ پیمانہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو علم عطا فرمایا وہ بلند ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں عطا فرمایا وہ چھوٹا ہے, بڑا نہیں بلکہ وہ چھوٹا ہے. اور اس علم سے بلندی, جس علم سے بلندی ملنے کی بات چل رہی ہے, یہ علم کوئی دنیا کا علم نہیں ہے, یہ دراصل دین اور شریعت کا علم ہے. تو دنیاوی علوم سے دنیاوی سرداری, سیادت, قیادت, دنیاوی مناصب تو مل سکتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی بلندی ملے, درجات اونچے ہوں, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم ہونا ضروری ہے. اسی لیے آپ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں بٹھائیں کہ جو بھی شخص دنیا کا
بڑا سے بڑا ڈگری ہولڈر ہو، دنیا کے کسی بھی فن میں سب سے زیادہ بڑے لوگوں کی فہرست میں اسے شمار کیا جاتا ہو، عالمی سطح کے ڈاکٹرز ہوں، عالمی سطح کے انجینئرز ہوں، یا اس کے علاوہ اور دیگر جو عصری علوم کے میدان ہیں، کوئی کتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو، اگر اتنے اونچے علم اور ڈگری والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے دین کی، توحید کی، سنت کی اگر معرفت نہیں ہے تو یہ دنیوی اعتبار سے تو بلندی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ چیز بلندی میں شمار نہیں کی جائے گی۔ یہ دراصل علم سے، علم دین سے ناواقفیت کی وجہ سے، اسے لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے، اس پر عدم توجہ کی وجہ سے وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہی نہیں کہ وہ علم والا نہیں مانا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کیا کیا علم حاصل کیا نہیں معلوم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان نہیں سکا، اللہ کے دین کو جان نہیں سکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں کر سکا۔ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، اس سلسلے میں وہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی، بہت سارے ہمارے علماء طلبہ آج اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی علم کے معاملے میں دین اور دنیا کی تفریق صحیح نہیں ہے۔ کیا ثابت کرتے ہیں؟ دینی علم، دنیاوی علم، یہ تفریق کرنا صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں علم علم ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علم علم ہے، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو، دونوں اللہ کی طرف سے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم ایسا کہنا شروع کر دیں گے تو بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اتنے بڑے بڑے اطباء، اتنے بڑے بڑے سائنسدان، اتنے بڑے بڑے انجینئرز دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جن کا عالمی سطح پر نام ہے، تذکرہ ہے، دنیا ان کے علم و تجربے کا اور ان کی کارکردگی کا، ان کے کارناموں کا ہمیشہ میرے بھائیوں تذکرہ کرتی ہے، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانا، وہ توحید نہیں جانتا، سنت نہیں جانتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد نہیں جانتا، تو آپ بتائیے کیا دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر، انجینئر یا کسی اور عہدے اور منصب اور علم کے میدان میں رہنے والے کو کیا ہم ایسے ہی برابر کر سکتے ہیں جیسے کہ دین کا علم رکھنے والا آدمی؟ کون سا علم، کیسا علم جس نے اللہ کی پہچان نہیں کروائی، جس نے اللہ کے دین کی معرفت نہیں دی، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی معرفت سے دور رکھا، الحاد اور بے دینی کا ماحول پیدا کر دیا، یہ خطرناک ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اگر علم حاصل کرنے والے، دنیوی علوم کی ڈگریاں لینے والوں کو دین کے علم کے برابر قرار دیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب تو یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی آیات کے ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آدمی قرآن پڑھے گا، عبادت کرے گا، آدمی حدیثیں پڑھ رہا ہوگا، عبادت میں شمار ہوگا، ہے نا؟ اس کا وقت کس میں شمار ہوگا؟ عبادت میں۔ آدمی حلال حرام کا مذاکرہ کرے، فقہ کی کتابیں پڑھے، سیرت کی کتابیں پڑھے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے عربی زبان و ادب سیکھے، تاریخ اسلام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے۔ یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کے لیے جو بھی وقت ہمارا آپ کا کسی کا لگے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت میں شمار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سیکنڈ منٹ کا اجر و ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ کیا انجینئرنگ کرنے والے کو بھی ثواب ایسے ہی عطا فرمائے گا؟ کیا میڈیکل سائنس پڑھ کر کے میرے بھائیوں دنیا کمانے والے کو بھی ایسے ہی ہر سیکنڈ اور منٹ کا ثواب اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ایسے کسی علم سے کو سیکھنے، حاصل کرنے سے بالکل رکاوٹ نہیں ہے جو علم حلال ہو، انسان روزی روٹی کمانے کے لیے، دنیاوی ترقیات کے لیے سیکھے، حاصل کرے، اس کی ممانعت نہیں شریعت کے اندر، بس شرط یہ کہ وہ علم حلال ہو، جائز ہو، اور وہ علم انسان کو اللہ سے قریب نہ کرے تو دور نہ کرے، انسان کو اللہ کی توحید سے برگشتہ نہ کرے، انسان کو ملحد نہ بنائے، انسان کو بے دینی کی طرف نہ لے جائے، انسان کو اسلام سے نفرت کی طرف نہ لے جائے، مسلمانوں سے نفرت کی طرف نہ لے جائے۔ اس اسلام کے جاننے والے، اس کے علم رکھنے والے علماء سے جو نبوت اور رسالت کا میرے بھائیوں یہ کہہ لیجئے کہ سلسلہ ہے، نبوت اور رسالت تو بند ہو گئی، سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اس علم کا سلسلہ ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے سے آخری امت کے اب قیامت تک آنے والے لوگوں کو وہ ورثہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بات بہت بنیادی طور پر ہے۔ تو اللہ کے دین، اللہ تعالیٰ، اللہ کے دین اور اس کے نبی کی معرفت، یہ سچ مچ اصل میں علم کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس چیز کا علم ہو، اس کے ساتھ دنیوی علوم کا آدمی ماہر ہو، بہت اچھا ہے، لیکن دنیوی علوم انسان کے پاس ہو اور دین کا علم نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں علم والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا۔ دنیا کی نگاہ میں بہت بڑا کوالیفیکیشن والا، بہت بڑی ڈگری والا ہے، بہت بڑے نالج والا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے شخص کی وہ حیثیت نہیں ہو سکتی جو اللہ کے دین کے جاننے والے کی حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ کی توفیق، اس توفیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اگر میڈیکل سائنس سے جوڑ رکھا ہے، ڈاکٹری اور طب کا علم عطا فرمایا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم عطا فرمایا، سنت کا علم عطا فرمایا، شریعت کا علم عطا فرمایا، حلال و حرام کا علم عطا فرمایا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا کام ہے اس کا علم، کیا ناراضگی کا کام ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیوی ڈگریاں اتنی زیادہ ہیں ان کے پاس کہ وہ شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے دین کا علم نہیں ہے۔ تو یہ سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم دنیا کے علوم، عصری علوم جو ہمارے آپ کے زندگی گزارنے کے اسباب میں سے ہے، روزی روٹی کی تلاش کرنے کے لیے ہے، گرچہ کہ اگر اسے نیک نیتی کے ساتھ حاصل کیا جائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اسے حاصل کیا جائے تو اسے بھی عبادت کے دائرے میں شمار کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اس نے علم حاصل کیا اس لیے کہ ڈاکٹر ہو جاؤں گا تو پیسے کماؤں گا، تو پیسے تو کمائے گا، اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں کشادگی کرنا چاہے گا تو پیسے کمائے گا بلا شبہ۔ لیکن ایک آدمی اگر اس نیت سے ڈاکٹری اور طب کا علم حاصل کرے کہ میں اس کے ذریعے سے روزی روٹی بھی حاصل کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی توفیق عطا فرمائے گا میں اس میڈیکل سائنس طب کے ذریعے سے غربا، فقراء، مساکین، محتاجین اور جو سماج میں کمزور طبقے کے لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں، پیسے نہیں، میں ان کا اس علم کے ذریعے سے علاج بھی کروں گا اور مجھے اس کے بدلے میں پیسہ نہیں چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب چاہیے۔ تو اس نیک نیتی کی وجہ سے وہ ایک دنیاوی علم ہے لیکن اس پر حکم کیا لگے گا؟ وہ عبادت کے دائرے میں آ جائے گا۔ عبادت محض نہیں ہے، وہ ایک دم ایکچول میں عبادت تو نہیں ہے وہ، لیکن ایسی نیت کی وجہ سے وہ عبادت غیر محضہ میں شامل ہو جائے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت محضہ، یعنی ایکچول میں خالص عبادت ہی ہے وہ، لیکن ایک چیز ہے دنیوی کام ہے، لیکن ہم نے اس کو نیک نیتی سے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا لیا تو اسے عبادت غیر محضہ کہا جاتا ہے۔ تو انجینئر ہے، انجینئرنگ کر کے اپنے میدان میں پیسے کمائے، لیکن اگر وہ سوچے کہ نہیں میں اس کے ذریعے سے مساجد کے پلان بناؤں گا، مثال کے طور پر ہے نا، مدارس کے پلان بناؤں گا، غریبوں کے کام آؤں گا، ضرورت مندوں کے کام آؤں گا، تو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ عبادت میں شامل ہو جائے گی اور عبادت غیر محضہ کے نام سے اسے یاد کیا جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں علم کا اعتبار ہے اللہ کے دین کا علم، توحید کا علم سب سے پہلے، سنت کا علم اس کے ساتھ ساتھ، اور ایسے ہی دین میں حلال، حرام، جائز، ناجائز، اللہ کی پسند کیا، اللہ کی ناراضگی کس چیز میں ہے، اس چیز کے علم کو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں علم کہا جاتا ہے۔ پیدا کرنے کے اعتبار سے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں علم اپنی طرف سے دنیا میں رکھے ہیں، شریعت کا علم بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور دنیوی مسائل کا علم بھی، دنیوی علوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے دنیا کے اندر وہ علوم آئے ہیں۔ ایسی بات ہے، یہ سائنس کا علم کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، اللہ نے دیا دنیا میں۔ انجینئرنگ کا علم کہاں سے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اسے
اتارا, اس کا علم لوگوں کو عطا فرمایا. تو اس اعتبار سے حکم نہیں لگے گا کہ شریعت کا علم بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور انجینئرنگ کا علم بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے, طب کا علم بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے, اس لیے سب اللہ کی طرف سے آیا ہے, اس لیے سب ایک درجے میں. سب ایک درجے میں نہیں ہو سکتے, اللہ کی طرف ضرور آیا ہے. اللہ ہی سب کا خالق و مالک ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کا مطلب تھوڑی نہ ہے کہ سب ایک درجے کے ہیں. سارے انسان ایک درجے میں نہیں, سارے فرشتے ایک درجے میں نہیں, سارے رسول ایک درجے میں نہیں. اس لیے اس بنیاد پر حکم نہیں لگایا جائے گا کہ دونوں اللہ کی طرف سے, اس لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے قرآن پڑھنے کا, جیسے قرآن پڑھنا ہے ویسے سائنس پڑھنا ہے, جیسے حدیث پڑھنا ہے ویسے جغرافی پڑھنا ہے, جیسے سیرت پڑھنا ہے ویسے مثال کے طور پر ہمیں دنیا کی تاریخ پڑھنی ہے, ہسٹری پڑھنی ہے. دونوں برابر کیسے ہو جائے گا؟ ایک آدمی لا, ملک وطن عزیز کے کانسٹیٹیوشن میں جو بھی لا ہے, قانون ہے, اس کی کتاب کو پڑھتا ہے, اور ایک دین کا طالب علم شریعت کو پڑھتا ہے تاکہ وہ دین کے قانون اور اس کے نظام کو, سسٹم کو جانے. آپ بتائیے دونوں ایک درجے میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کا قانون پڑھ رہا سیکھ رہا ہے اور یہ دنیوی قانون کو پڑھ رہا سیکھ رہا ہے. اس لیے دونوں کو خلط ملط نہیں کیا جائے گا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص دنیوی علوم حاصل کر رہا ہے, نیک نیتی اگر اس کی ہو اخلاص کے ساتھ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام آئے گا اور اجر و ثواب بھی حاصل کرنے کی نیت ہو, تو اسے عبادت غیر محضہ میں ضرور شامل کیا جائے گا اور بندے کو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا. تو یہ تھوڑی سی بات ضمناً آپ کے سامنے آ گئی. اس کے بعد کہتے ہیں اصاغر انہیں کہتے ہیں جن کے پاس علم نہ ہو. بہت موٹا قاعدہ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بڑے نہیں ہیں, وہ چھوٹے ہی ہیں. عمر میں بڑے ہوں, عمر میں چھوٹے ہوں, علم نہیں ہے تو وہ چھوٹے ہیں. علم, خالص علم, ٹھوس علم, قرآن کا, سنت کا, صحابہ کے ویژن کا, منہج کا, ہے نا, ان کے راستے کا, اس کا علم اگر ہے تو عمر چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ وہ چھوٹا نہیں ہے, پھر وہ کون ہے؟ وہ بڑا ہے. اور اگر علم دین کا نہیں ہے تو کتنی بھی سینئرٹی کی بات کی جائے کہ فلاں 80 سال کا ہے, 80 سال کا ہے, 90 سال کا, ٹھیک ہے, لیکن دین کا علم نہیں ہے اس کے پاس. اس لیے اسے اللہ کی نگاہ میں, دین میں, شریعت میں اکابر کی فہرست میں نہیں لایا جائے گا, بلکہ اس کو اصاغر کی فہرست میں, یعنی علم نہیں ہے ان کے پاس. تو یہی مسئلہ ہے. اس پر وہ واقعہ بھی دلالت کرتا ہے جسے امام عبدالرزاق وغیرہ نے معمر کے واسطے سے زہری سے روایت کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس جوان اور ادھیڑ عمر کے علماء سے بھری رہتی تھی. کس کی مجلس بھائی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں دونوں طرح کے لوگ رہتے تھے. جوان نو عمر بھی رہا کرتے تھے علم حاصل کرنے والے, اور ایسی ادھیڑ عمر کے لوگ. یعنی کیا مطلب؟ جو جوانی سے آگے بڑھ چکے ہوں, بڑھاپے سے پہلے درمیان کی زندگی گزار رہے ہوں, جس کو کہل کہا جاتا ہے. وہ کہلم من الصالحین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہولت جس کو کہتے ہیں ادھیڑ عمر, یعنی جوانی اور بڑھاپے کے بیچ والی, جوانی کے اختتام اور بڑھاپے سے بیچ, ادھر جوانی کی کمزوری, ادھر بڑھاپے کی, ادھر جوانی کا کمزور ہونا اور ادھر سے بڑھاپے کا گھیرنا. ٹھیک ہے, اس عمر کو کہتے ہیں ادھیڑ کی عمر, ادھیڑ عمر کے لوگ. ٹھیک ہے. اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جب جوان اور بوڑھے سب تھے اور مجلس بھری رہتی تھی, تو بسا اوقات آپ ان سے مشورہ کرتے تھے اور کہتے تھے. مشورہ کن سے کرتے تھے؟ جوانوں سے بھی مشورہ کرتے تھے. یہ نہیں کہ صرف عمر رسیدہ لوگوں سے, سینئر لوگوں سے, جوان سے, کم عمر لوگوں سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے. اور آپ کہتے تھے لا یمنع احدکم حداثۃ سنہ ان یشیر برأیہ فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه ولكن اللہ یضعہ حیث یشاء. کہ اللہ کے نبی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ تم میں سے کسی کو اس کی کم عمری, تم میں سے کسی شخص کو اس کی کم عمری کہ وہ چھوٹا ہے, نو عمر ہے, کم عمر ہے, اپنی رائے کے ذریعہ مشورہ دینے سے نہ روکے. مجلس میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں, تو چھوٹے کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کیا کرے, اجازت لے کر کے اپنی رائے پیش کرے, اپنی رائے
پیش کرے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کو اس کی کم عمری اپنی رائے کے ذریعہ مشورہ دینے سے نہ روکے، کیونکہ علم کم عمری یا عمر رسیدہ ہونے پر موقوف نہیں ہے۔ یعنی علم اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ بڑی عمر کا ہوگا تو علم ہوگا، چھوٹی عمر کا ہوگا تو علم نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چھوٹے کے پاس بھی علم ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ علم ہو اس کے پاس، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو۔ تو کیونکہ کم عمری یا عمر رسیدہ ہونے، علم کم عمری یا عمر رسیدہ ہونے پر موقوف نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ عمر کا ہے تو اس کے پاس علم ہے اور چھوٹی عمر کا ہے تو اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے۔ اب یہ مسئلہ تو ہمارے سامنے آ گیا، اسی کے ساتھ ساتھ وہ واقعہ بھی یاد کریں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا، وہ واقعہ جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں لانے پر بعض عمر رسیدہ بزرگ ہے نا، عمر رسیدہ اونچے عمر والے صحابہ کرام کو اعتراض تھا۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ بڑوں کی مجلس میں کیوں چھوٹے بچے کو لاتے ہیں آپ؟ اگر ایسے ہی اگر آپ لائیں گے تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس بہت سارے بچے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے بچے کو مجلس میں لے کر کے آ جائے گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈاؤٹ کا، اس شبہے کا ازالہ فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس بچے کو ابن عباس کو مجلس میں لے کر کے آتا ہوں، اس کی عمر مت دیکھو، اس کا علم دیکھو، اس کی عمر مت دیکھو، اس کا علم دیکھو کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم کتنا عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کا سب سے بڑا مفسر بنا دیا، ترجمان القرآن بنا دی۔ تو فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ ان کو دین کی فقہ، دین کا علم عطا فرما اور انہیں قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ ان دو جملوں میں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا نتیجہ یہ نکلا میرے بھائی، اس کا انجام کہ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر اونچا علم عطا فرما دیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تم یہ بات نہ کہو کہ میں ایک چھوٹے بچے کو کیوں لے کر کے آتا ہوں، آپ لوگ بھی لا سکتے ہیں، ایسا مت کہو۔ اس بچے کو، اس کے علم کو، اس کی گہرائی کو سمجھو، گہرائی کو سمجھو۔ اب اس سلسلے میں انہوں نے ایک سوال کر لیا، اچھا یہ بتائیں آپ حضرات، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں قرآن کریم کی سورت میں سورہ نصر میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں کیا بتانا چاہا ہے؟ کیا بتانا چاہے؟ آپ حضرات بیٹھے ہیں، بتائیے۔ عمر بن خطاب نے صحابہ کرام کے بیچ میں یہ بات کہی، اب لوگ اپنی اپنی معلومات کے مطابق بتا رہے ہیں۔ اس میں بشارت ہے، اس میں خوشخبری ہے کہ اسلام غالب ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی اور فتح ہوگا، دنیا کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح یعنی مضبوطی اور ہے نا کشادگی حاصل ہوگی، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دنیا میں غالب ہو جائے گا۔ لوگ ایک دو کر کے نہیں، پوری بڑی تعداد اسلام میں فوج در فوج داخل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا، استغفار کا حکم، اس طرح کی باتیں لوگوں نے کہی، سب لوگوں نے جو باتیں کہیں اس کا خلاصہ یہی تھا۔ اب اخیر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا اچھا ٹھیک ہے ابن عباس یہ بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو اس سورت کی تفسیر کے بارے میں، یہ سب تمہارے بڑے ہیں، انہوں نے اس مضمون، اس سورت کا معنی یہ بتایا ہے، لیکن کیا ابن عباس تم بھی یہی کہتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا کہتے ہو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، تمہیں کیا علم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے غلبے کی بشارت ہے، اللہ کی مدد اور فتح آنے کی بات ہے، وہ تو یقیناً فتح کی بات اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غالب ہو جانے اور مدد آ جانے کی بات تو طے ہے، لیکن یہ اس صورت کا مقصود اور حاصل نہیں ہے۔ اس صورت میں دراصل یہ پیغام ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم
وفات پانے والے ہیں، ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے، استغفار گناہوں ہی کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، جو گناہوں سے پاک ہو چکے تھے وہ امت میں سب سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کو بخشش مانگنے کی کہاں ضرورت، آپ کو اللہ سے معافی مانگنے کی کہاں ضرورت ہے جب گناہ ہی نہیں آپ کے اگلے پچھلے معاف کر دیے گئے؟ لیکن پھر بھی ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اللہم اغفر لی وتب علی، اے اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما لے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک مجلس میں سے ایک مجلس بیٹھ گئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ یا اس سے کم بیش 10 منٹ 15 منٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 100 مرتبہ سنتے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما لے، اللہ تو مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اس طرح کے حالات آ جائیں، اسلام کو مدد مل جائے، فتح آ جائے، لوگ فوج دور فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، تو آپ اپنے نبوت اور رسالت کے مشن کو سمجھنے کی مکمل کر چکے ہیں۔ اب آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس صورت میں اللہ کے نبی کی وفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اسی لیے ابن عباس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کے اترتے ہی رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کے بیچ میں ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نصر کے اترنے پر رونے لگے۔ صحابہ کرام حیران تعجب میں پڑ گئے کہ اس میں رونے کی کون سی بات ہے، اس میں تو اللہ کی مدد اور فتح اور نصرت کی بات اور فوج دور فوج اسلام میں لوگوں کے داخل ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے، تو اس میں رونے کی کون سی بات آ گئی؟ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے جب پوچھا کہ بھئی آپ رو رہے ہیں تو خوشخبری ہے، تو فتح آئے گی، مدد ملے گی، لوگ مسلمان ہوں گے فوج در فوج، تو اس میں رونے کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی پھر آپ کو دنیا سے جانا ہے، اس مشن کو مکمل کر لیں گے آپ۔ یہ حالت جب ہو جائے گی کہ اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ذمہ داری نبوت کی، تبلیغ رسالت کی مکمل ہو چکی ہے۔ آپ نے مین و عن بلا کسی نقص کے، کمی کے، خلل کے پورے طور پر، کامل اکمل طور پر آپ نے اپنے منصب کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ اب آپ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کیجیے، آپ اپنے رب کے حمد کے ذریعے اس کی تسبیح بیان کیجیے، اور واستغفرہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا، مغفرت کا سوال کیجیے۔ انہ کان توابا، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کانا، انہ کان توابا، انہ کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا تھا۔ بعض یہ جو ورڈ ٹو ورڈ کی مصیبت آئی ہے نا امت کے اندر، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو بالکل لفظی معنی جو ان کو معلوم ہے ڈکشنری سے، وہی ترجمہ کر کے قرآن کی آیت میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کوئی عربک لٹریچر کی کتاب ہے کیا؟ قرآن کریم کوئی عربی زبان سیکھنے کے لیے کوئی لٹریچر کی کتاب ہے، ادب کی کتاب ہے کیا؟ قرآن کریم ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر کے اترنے والی کتاب، زندگی کا دستور ہے، رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے اللہ کی کتاب قرآن کریم زندگی کا دستور اور لائحہ عمل۔ تو اب اگر ورڈ ٹو ورڈ یا عربی زبان کے الفاظ کے معنی جان کر کے لوگ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ لٹریچر تو ضرور سمجھ جائیں گے، لیکن اللہ کا پیغام، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، اپنے بندوں سے بولنا کیا چاہتا ہے، اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے رب ذوالجلال، وہ نہیں جان پائیں گے۔ یہ بہت عجیب بیماری چل رہی میرے بھائیو ورڈ ٹو ورڈ کے نام پر، کہ اب کانا کا معنی بتلا دیا کہ کانا کا معنی ہوتا ہے تھا،
بس کانا کا معنی تھا. تو اگر یہ کہا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہو کانا توابا، اس کا معنی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا تھا. تو پہلے تھا اور آپ، ہماری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس طرح سے لوگ بات کرتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اچھا آئیڈیل تھا. اور اب اچھا نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے ہی کانا کا ترجمہ اگر ایسے ہی کریں گے جیسے لٹریچر اور عربک لینگویج کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اللہ کا پیغام نہیں سمجھیں گے اور گمراہی کے راستے میں، گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا تھا. اور اب کیا ہے یہ؟ اس طرح سے ترجمے نہیں ہوتے. یہ کوئی عربی زبان و ادب کی کتاب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ عز و جل کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی بات ہے. اللہ نے تکلم بھی، اللہ نے بات کیا. جیسے بات میں آواز ہوتی ہے، جیسے بات میں الفاظ ہوتے ہیں، بات میں سینٹنس ہوتے ہیں، بات میں الفابیٹس ہوتے ہیں، الفابیٹس کا مجموعہ الفاظ ہیں، الفاظ کے مجموعے سینٹنسز جملے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس میں آواز بھی ہے اور جس کے اندر حروف اور الفاظ بھی ہیں. تو یہ لٹریچر کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا پیغام ہے. اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے. عربی زبان کے ما لہو ما علیہ پہلے جانے اور اس کے بعد اللہ کے کلام کی آیات کی تفسیر، اللہ کے کلام کی آیات سے، اللہ کے کلام کی آیات کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں سے، حدیثوں سے، اللہ کے کلام کی تفسیر حضرات صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین کی اقوال فرمودات کی روشنی میں. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تفسیر ہوتی ہے. عربی ڈکشنری، ورڈز، میننگ اور فریزز کے ٹرانسلیشن سے قرآن کریم میں اللہ کا کیا پیغام ہے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے یہ بہت بڑی مصیبت. ابھی ہم نے کہا نا کہ کانا کا ترجمہ ہر جگہ تھا، اللہ کے نبی کی زندگی میں نمونہ تھا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا تھا. اس طرح ترجمے کر رہے ہیں لوگ. اس طرح سے ترجمے نہیں ہوتے. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غفور الرحیم بھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ تھا بھی، ہے بھی، رہے گا بھی، ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے تو آیات کی تفسیر یا حدیث کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ خیر، بات یہ چل رہی تھی کہ اصاغر اور اکابر کون ہوتے ہیں. تو اس پر وہ واقعہ دلالت کرتا ہے. ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس کی بات آئی. کیا ان سے لوگوں نے پوچھا، عمر بن خطاب نے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تم بھی یہی کہتے ہو جو لوگ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں. اس کا معنی یہ ہے، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف، آپ کی وفات کی طرف اشارہ ہے. اب وہ اشیاخ الصحابہ، صحابہ کرام کے جو بڑے بڑے بزرگ، جو صحابہ کرام کے جن کی مجلس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عمر بن خطاب لے کر کے آئے تھے، وہ بڑے بڑے صحابہ سوچ کر کے حیران کہ بالکل صحیح بات ہے، ہم عمر میں، علم میں بھی کافی آگے ہیں، لیکن یہ بچہ صرف بچہ نہیں ہے بلکہ اس کم عمری میں اللہ نے اسے اتنا علم عطا فرما دیا ہے. اسی لیے یہ جملہ کہ کیا ہے، یہ جملہ کی علم جو ہے وہ چھوٹی بڑی عمر سے تعلق نہیں رکھتا. جس کے پاس علم ہے وہ بڑا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ چھوٹا ہے. تو اسی لیے کہتے تھے کہ تم میں سے کسی آدمی کو اس کی کم عمری اپنی بات پیش کرنے سے مت روکے، اشارہ کرنے سے نہ روکے، کیونکہ علم جو ہے یہ کم عمری یا زیادہ عمری کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہاں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے. علم جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے، علم جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے. کسی کم عمر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرما دے تو کم عمری میں بھی وہ علم والا اور بڑا مانا جائے گا. لیکن یہ چیز سچ مچ ہونی چاہیے.
सचमुच ये चीज़ होनी चाहिए। और इसकी परख के लिए भी बड़े बड़े मेरे भाइयों सीनियर और क्या नाम है उलूम शरीयत की महारत रखने वाले ही इस बात का फैसला करेंगे कि ये कम उम्र आदमी, ये कम उम्र लड़का, कम उम्र बच्चा, ये कम उम्री में ही वाकई ठोस इल्म का मालिक हो चुका है, जैसा कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह। तो उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि मैं इसीलिए इब्न अब्बास को अपनी मजलिस में लेकर के आता हूँ, ये आम बच्चों की तरह बच्चा नहीं है, इसको अल्लाह ने इस कम उम्री में इस कदर गहरा इल्म अता फरमाया है। तो क्या फरमाया, कम उम्री या उम्र रसीदा होने पर मौकूफ़ नहीं है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है, अल्लाह ताला इल्म जिसे चाहता है अता फरमाता है। उसके बाद कहते हैं हमसे खलफ बिन कासिम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन कासिम बिन शाबान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुसैन बिन मोहम्मद ने, उन्होंने कहा हमसे इस्माइल बिन मोहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अहमद बिन नसर बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, और उन्होंने कहा हमें नसर बिन रुबाब बिन ने हज्जाज के वास्ते से और उन्होंने मकहूल के वास्ते से बताया है कि उन्होंने फरमाया। कितना इत्मीनान लग रहा होगा ना। पूरी सनद हमारे सामने है, पूरी सनद। ये रिवायत करने वाली सारी किताबें, सारी जो रिवायात आ रही हैं अक़वाल आसार, इसको रिवायत करने वाले अपनी किताब में इमाम इब्न अब्दुल बर्र हैं। इमाम इब्न अब्दुल बर्र हैं, 5वीं सदी हिजरी के आलिम हैं। इमाम इब्न अब्दुल बर्र रहमतुल्लाह अलैह इन अक़वाल को बयान करने के लिए अपने दौर से लेकर के उस कौल वाले तक के दौर की सनद बयान कर रहे हैं। हमसे फ़लाँ ने बयान किया, हमसे फ़लाँ ने बयान किया, हमसे फ़लाँ। इससे अंदाज़ा लगाओ मेरे भाइयों कि अल्लाह के दीन में सनद की कितनी ज़्यादा अहमियत है, सनद की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। खैर, जवाब क्या कहा, क्या मकहूल के वास्ते से, मकहूल के वास्ते से उन्होंने बयान फरमाया। क्या बयान फरमाया, देखिए, तफ़क़्क़ुहुर रआई फ़सादुद्दीन व तफ़क़्क़ुहु सफ़ीलती फ़सादुद्दुनिया। नादान और कम उम्र लौंडों की के इल्म सीखने में दीन का बिगाड़ है। कम उम्र लड़कों के इल्म सीखने में दीन का बिगाड़ है। नादान और कम उम्र, नादान बेवकूफ़ है, नादान है, जाहिल है, और कम उम्र का माना क्या है, कम उम्र का माना है जो ना समझ कम उम्र हो। इब्न अब्बास कम उम्र थे लेकिन हदीस और तफसीर के इमाम माने जाते थे। तो कहते ना उम्र, नादान और कम उम्र लड़कों के इल्म सीखने में दीन का बिगाड़ है और पस्त लोगों के इल्म सीखने में दुनिया की बर्बादी है। बहुत बुनियादी है मेरे भाइयों, और बुनियादी बात है। तो ये रआ जो होते हैं ना, ये नादान, जाहिल, ना समझ, जज्बाती, किसी के साथ भी जुड़ गए, कहीं भी चले गए, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा इन्होंने, फरमाया तफ़क़्क़ुहुर रआ फ़सादुद्दीन। इन लोगों के इल्म हासिल करने से दीन का बिगाड़ आएगा और पस्त और समाज के पस्त किस्म के लोग जो इल्म हासिल करेंगे उनसे दुनिया बिगड़ जाएगी। तो दीन और दुनिया की भलाई अगर चाहते हैं तो कैसे इल्म हासिल करें, क्या नाम है, कम उम्री नहीं, कम उम्री से इल्म हासिल करते करते इल्म के मकाम को पहुँचें, ये होना चाहिए। पस्त लोग जो हैं, समाज के गिरे लोग, समाज के सतही लोग, समाज के ऐसे लोग जिनकी कोई भी कीमत नहीं है, न ज़बान अच्छी, ना कल्चर अच्छा, न तहजीब अच्छी, न बोलचाल अच्छी, न सोच अच्छी है, ना अच्छी चीज़ को देखने को राज़ी, ना अच्छी चीज़ को सुनने को राज़ी। इस किस्म के लोगों के पास अगर कुछ इल्म आ जाएगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी। फ़सादुद्दीनी और फ़सादुद्दुनिया ये है। बहरहाल इसके बाद हमारे सामने मज़ीद चंद अक़वाल हैं, चंद वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले के सेशन में हम उसे आपके सामने पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें असागिर और अकाबिर का माना सही तौर पर समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अकाबिर से जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जिनके यहाँ इल्म की पुख्तगी है, जिनके यहाँ तक़वा है, जिनके यहाँ इखलास है, जिनके यहाँ क्या है, जिनके यहाँ इल्म की गहराई है, बसीरत है। ऐसे लोगों से अल्लाह ताला जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस किस्म के लोग जो उम्र में भी मेरे भाइयों ज़्यादा नहीं है और इल्म भी कुछ नहीं है, ऐसे लोगों से हमें अल्लाह तबारक व तआला बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहरहाल ये चंद बातें थीं और मज़ीद सिलसिला अभी अगले सेशन में भी दराज होगा
اور بقیہ باتیں آپ کے سامنے اس سیشن میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اپنے دین کا سچا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے علم والوں سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے پاس سچا علم ہے، ٹھوس علم ہے، جن کے پاس بدعت نہیں، انحراف نہیں، گمراہی نہیں، ضلالت نہیں، جو ادھر ادھر ڈھلکتے بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔